آج ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کی زندگی کسی داستان سے کم نہیں ہے۔ جی ایک کرکٹ کا سپر سٹار جو پاکستان کو ورلڈ کپ جتوا کر قومی ہیرو بنا، بالکل۔ پھر ایک سماجی خدمتگار جس نے اپنی والدہ کے نام پر کینسر کا ہسپتال بنایا، اور پھر ایک سیاستدان جو ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچا اور آج وہ قید میں ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں نا، ان میں ان کی زندگی کا کوئی پہلو چھوٹا نہیں ہے۔ مطلب آکسفورڈ کے پڑھے لکھے کرکٹر سے لے کر لندن کی نائٹ لائف کی چکا چوند تک۔ اور پھر ایک فلاحی رہنما سے لے کر ملکی سیاست کے شاید سب سے متنازع کردار تک۔ جی، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد آج اسی پیچیدہ سفر کو سمجھنا ہے کہ ایک شخص اتنے مختلف اور بظاہر متضاد کرداروں میں کیسے ڈھل سکتا ہے۔ تو چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے کرکٹ کے میدان سے۔ لاہور میں پیدا ہوئے، آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی اور پھر کرکٹ کی دنیا میں ایک طوفان کی طرح داخل ہوئے۔ ایک خطرناک فاسٹ بولر اور ایک شاندار آل راؤنڈر۔ لیکن ان کی شخصیت کا اصل جادو وہ 1992 کے ورلڈ کپ میں نظر آیا ہے نا؟ وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ پاکستانی ٹیم ٹورنامنٹ سے تقریباً باہر ہو چکی تھی، لیکن پھر ان کی قیادت نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کا وہ مشہور جملہ، جی، انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا تھا کہ اب ہم گھرے ہوئے شیروں یعنی کارنر ٹائیگرز کی طرح لڑیں گے۔ اور وہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، وہ ایک پوری قوم کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ بالکل، اور جب وہ ورلڈ کپ جیتے تو وہ صرف ایک کپتان نہیں رہے، وہ لاہور کے شیر یعنی ایک قومی آئیکن بن گئے۔ لیکن جو بات مجھے اس مواد میں سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ اسی دور میں، خاص طور پر 80s کی دہائی میں، ان کی ایک بالکل مختلف شناخت بھی تھی۔ آپ اس پلے بوائے امیج کی بات کر رہی ہیں؟ جی، برطانوی میڈیا میں انہیں اسی طرح پیش کیا جاتا تھا جو لندن کے نائٹ کلبز اور سماجی حلقوں کی جان سمجھے جاتے تھے۔ یہ دونوں امیج ایک ساتھ کیسے چل رہے تھے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے اور شاید ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کنجی بھی۔ پاکستان میں وہ ایک قومی ہیرو تھے، ایک رول ماڈل۔ صحیح۔ لیکن مغرب میں وہ ایک کرشماتی، امیر اور مشہور ایتھلیٹ تھے جو ایک آزاد زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تضاد اس وقت اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ پاکستان میں میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا۔ جی، اور سوشل میڈیا کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ لہٰذا ان کے یہ دونوں امیج الگ الگ دنیاؤں میں یوں سمجھیں کہ موجود تھے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بات کی زندگی میں جو تبدیلی آئی، یعنی ایک زیادہ مذہبی اور قدامت پسند شخصیت بننا، وہ اسی تضاد کو ختم کرنے کی کوشش تھی؟ مواد بتاتا ہے کہ یہ شاید دونوں کا امتزاج تھا۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ اور خاص طور پر اپنی والدہ کی کینسر سے موت نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس نے انہیں زندگی کا ایک نیا مقصد دیا۔ بالکل، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی سیاست میں داخل ہونے کے لیے ایک زیادہ قدامت پسند اور مذہبی شناخت اپنانا ایک سیاسی ضرورت بھی تھی، خاص طور پر ایک ایسے معاشرے میں جہاں ان کا ابتدائی امیج شاید وسیع پیمانے پر قبول نہ کیا جاتا۔ اور زندگی کا وہ نیا مقصد تھا شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال۔ جی، کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا۔ یہ صرف ایک ہسپتال بنانے کا منصوبہ نہیں تھا، یہ اس وقت ایک ناممکن خواب لگتا تھا۔ بالکل، اس وقت پاکستان میں کینسر کا کوئی خصوصی ہسپتال نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو اسی بیماری میں کھویا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور غریب علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان گنوا دے۔ اور جو بات اس مہم کو غیر معمولی بناتی ہے وہ ان کا فنڈ اکٹھا کرنے کا طریقہ تھا۔ جی، انہوں نے حکومت یا بڑے اداروں پر انحصار نہیں کیا، بلکہ وہ سیدھے عوام کے پاس گئے۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ وہ سڑکوں پر، اسکولوں میں اور گاؤں گاؤں جا کر چندہ اکٹھا کرتے تھے۔ اور عوام نے ان پر بھروسہ کیا۔ یہ بھروسہ ان کی کرکٹ کی میراث پر قائم تھا، لیکن ہسپتال کی تعمیر نے اسے ایک نئی سطح پر پہنچا دیا۔ صحیح، اور آج بھی وہاں 70% سے زیادہ مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، جو اس عوامی اعتماد کا ثبوت ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف ہسپتال پر رکا نہیں، انہوں نے میاوالی میں نمل کالج بھی قائم کیا۔ جی، جس کا مقصد دیہی علاقوں کے نوجوانوں کو معیاری تکنیکی تعلیم فراہم کرنا تھا۔ دیکھیں، یہ سماجی کام صرف خیرات نہیں تھا۔ مطلب اس نے انہیں ایک ایسے قابل اعتماد قومی رہنما کے طور پر پیش کیا جو اس بدعنوان سیاسی نظام سے باہر رہ کر بھی بڑے کام کر سکتا تھا، جس پر وہ ہمیشہ تنقید کرتے تھے۔ تو انہوں نے عوام کا اعتماد تو حاصل کر لیا، لیکن لگتا ہے انہیں احساس ہوا کہ صرف ہسپتال اور کالج بنانے سے پورا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کیا یہی سوچ انہیں سیاست کی طرف لائی؟
بالکل، مواد کے مطابق یہی ان کا بنیادی استدلال تھا۔ انہوں نے 1996 میں پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی بنیاد اسی نعرے پر رکھی کہ جب تک کرپٹ سیاسی نظام کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، حقیقی تبدیلی ناممکن ہے۔ ان کا پیغام تھا، آپ نے مجھے ہسپتال کے لیے پیسے دیے، اب ملک ٹھیک کرنے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ جی، لیکن سیاست کا میدان کرکٹ سے بہت مختلف تھا نا۔ ابتدائی سال تو بہت مشکل تھے۔ بہت مشکل۔ وہ مسلسل انتخابات ہارتے رہے اور ان کی پارٹی کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 1999 میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کی حمایت بھی کی، جو بعد میں ان کے لیے ایک متنازع فیصلہ ثابت ہوا۔ ہاں، وہ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک فوجی حکمران ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر سکتا ہے، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان کے سیاسی کیریئر میں اصل موڑ کب آیا؟ اصل موڑ آیا 2011 میں۔ لاہور میں مینار پاکستان پر ہونے والے ایک جلسے نے سب کو حیران کر دیا۔ لاکھوں لوگ وہاں جمع تھے اور اسی دن انہوں نے خود کو ایک تیسری سیاسی قوت کے طور پر منوایا۔ انہوں نے اسے سیاسی سونامی کا نام دیا تھا، اور یہ واقعی ایک سونامی ثابت ہوا۔ اور اسی عروج کے ساتھ ان پر یہ الزامات بھی لگنے لگے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ جی، ہمارے مواد میں اس وقت کے ISI چیفز جیسے 80 کی دہائی کے جنرل حمید گل اور بعد میں جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ ان کے رابطوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور 2014 کے مشہور دھرنے کے دوران بھی فوج کے کردار پر سوالات اٹھائے گئے۔ یہ ان کی سیاست کا سب سے پیچیدہ اور متنازع پہلو ہے۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے تھے، جبکہ ان کے ناقدین کا الزام تھا کہ وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے یا سلیکٹڈ تھے۔ سچائی شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ شاید۔ مواد اشارہ کرتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے، کبھی تعاون تو کبھی ٹکراؤ، اور یہی تعلق بعد میں ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ 2018 میں وہ بالآخر وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا اور کرپشن کے خاتمے اور ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا وعدہ کیا۔ جی، اور ان کے ابتدائی اقدامات جیسے وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسوں اور گاڑیوں کی نیلامی کافی علامتی تھے۔ ان کے دور حکومت میں کچھ بڑے منصوبے بھی شروع ہوئے، جیسے غریب خاندانوں کے لیے احساس پروگرام اور بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہیں۔ یہ سماجی تحفظ کے حوالے سے اہم اقدامات تھے۔ ماحولیات کے شعبے میں ان کا بلین ٹری سونامی اور پلانٹ فار پاکستان جیسے منصوبوں کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ خارجہ پالیسی میں بھی وہ کافی فعال نظر آئے۔ ایک طرف انہوں نے اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی سطح پر ایک مضبوط مہم چلائی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن بھی قرار دیا۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ان کا دورہ ماسکو، جو عین اس دن ہوا جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا، وہ عالمی سطح پر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا۔ لیکن ان کا دورہ حکومت چیلنجز سے خالی نہیں تھا۔ انہیں ورثے میں ایک تباہ حال معیشت ملی تھی اور انہیں IMF سے ایک سخت شرائط پر مبنی بیل آؤٹ پیکج لینا پڑا، جس کی وجہ سے مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ بالکل۔ اس کے علاوہ پریس کی آزادی پر پابندیوں اور خواتین کے لباس سے متعلق ان کے کچھ بیانات پر انہیں شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اور پھر ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اپریل 2022 میں ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے۔ جی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی وزیر اعظم کو اس طرح ہٹایا گیا۔ اور یہیں سے سائفر کی کہانی شروع ہوتی ہے نا؟ جی، انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے کے پیچھے ایک امریکی سازش کا الزام لگایا۔ ہمارے مواد کے مطابق یہ ایک سفارتی کیبل تھی جسے انہوں نے ایک جلسے میں لہرایا اور دعویٰ کیا کہ اس میں ان کی حکومت گرانے کی امریکی دھمکی درج تھی۔ امریکہ نے ان الزامات کی تردید کی، علامت بنا دیا۔ اقتدار سے ہٹنے کے بعد ان کی مشکلات میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ نومبر 2022 میں ان پر وزیر آباد میں ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ جی، جس میں وہ بری طرح زخمی ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس نے ملکی سیاست میں کشیدگی کو انتہا پر پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد ان کی قانونی مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بالکل۔ 9 مئی 2023 کو القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی گرفتاری کے بعد ملک گیر پر تشدد مظاہرے ہوئے، جنہیں 9 مئی کے فسادات کہا جاتا ہے۔ ان مظاہروں میں پہلی بار فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو ریاست کے لیے ایک ریڈ لائن تھی۔ صحیح۔
اس واقعے کے بعد ان کی پارٹی کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع ہوا اور ان پر 180 سے زائد مقدمات قائم کر دیے گئے۔ جی، ان میں چند مقدمات بہت نمایاں ہیں، جیسے توشہ خانہ کیس، جس میں ان پر سرکاری تحائف کو غیر قانونی طور پر بیچنے کا الزام تھا۔ پھر القادر ٹرسٹ کیس، جو ایک زمین کے معاملے سے متعلق ہے، اور سب سے زیادہ متنازع ان کی تیسری شادی سے متعلق عدت کیس، جس میں انہیں اور ان کی اہلیہ کو سزا سنائی گئی۔ یہاں آ کر ایک بار پھر وہی تضاد کھل کر سامنے آتا ہے۔ کون سا؟ وہ شخصیت جسے کبھی اسٹیبلشمنٹ کا حمایت یافتہ سمجھا جاتا تھا، آج وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے ناقد کے طور پر قید میں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام مقدمات سیاسی انتقام ہیں اور انہیں سیاست سے باہر رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف حکومت ان دعووں کی تردید کرتی ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی بین الاقوامی تنظیموں نے بھی ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی، یہ کہتے ہوئے کہ ایسا لگتا ہے کہ قانونی نظام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کی کہانی واقعی تضادات سے بھری ہوئی ہے، لندن کے پلے بوائے سے ایک دیندار لیڈر تک، اسٹیبلشمنٹ کے مبینہ پسندیدہ سے اس کے سب سے بڑے مخالف تک، اور کرکٹ کے عالمی ہیرو سے ایک قیدی نمبر 804 تک۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ پاکستان کی سیاست اور معاشرت کی بھی پیچیدگیوں کی عکاسی ہے۔ اس پوری کہانی کا جائزہ لینے کے بعد ایک گہرا سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ کسی ایک شخصیت کی میراث کتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے، اور کسی قوم کے لیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب کھیل، مقبولیت، مذہب اور سیاست کے درمیان کی لکیریں اس قدر دھندلا جائیں کہ ہیرو اور ولن کا فرق کرنا ہی ناممکن ہو جائے۔ بالکل، یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔